السلام علیکم. ستمبر میں پھر اگست سے ستمبر سے اکتوبر اور یہ مارچ پتہ نہیں اینڈ کہاں پر ہونا ہے. ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. میرا خیال یہ تھا کہ 15-20 روز اس سے زیادہ شروع میں چلے گا نہیں, ختم ہو جائے گی بات. تو میں اپنے کولیگز کو کہہ رہا تھا اگست پہ مارچ تو رکھ دیا, ستمبر میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا. اب وہ ستمبر بھی گزر گیا, اکتوبر بھی شروع ہو گئی ہے. تو آج جو سب سے زیادہ گرم خبر ہے اسلام آباد میں وہ طاہر القادری صاحب کے حوالے سے ہے, اور بہت سی کیا سرائی ہیں اس میں ابھی حتمی خبر کا کہنا مشکل ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومتی ٹیم نے جو انگیج کیا ہوا ہے طاہر القادری صاحب کو, کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے یہاں اسلام آباد سے رخصت کر دیا جائے, کیونکہ حکومت کی اپروچ یہ ہے کہ اگر طاہر القادری صاحب اور ان کے فالوورز یہاں سے چلے جاتے ہیں اسلام آباد سے تو عمران خان اکیلے کے لیے سارا دن یہاں تعداد کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا. وہ شام میں جب کنٹینر میں آتے ہیں تو اس وقت تو لوگ آ جاتے ہیں, لیکن دن سارا کنٹینر کے ارد گرد لوگوں کی جو تعداد ہمیں نظر آتی ہے وہ زیادہ تر طاہر القادری کے فالوور ہیں. تو بہت کوشش ہو رہی ہے کہ کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ جائیں. جو بڑا اس میں ایک میرے خیال میں آؤٹ سٹینڈنگ ایشو ہے وہ جے آئی ٹی کی تشکیل ہے. ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی ایف آئی آر تو کٹ گئی, جسے طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ وہ فوج کی مداخلت سے کٹی, ویسے وہ بھی نہیں تھی کٹنی. وہ جو دفعہ 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی ہے جس کا ان کا مطالبہ تھا, لیکن ابھی جے آئی ٹی کی تشکیل ہونا باقی ہے. جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ماڈل ٹاؤن واقعے کی تحقیقات کرے گی, اس کے اوپر ابھی تک حکومت کے ساتھ طاہر القادری صاحب کا ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو حکومت کی جانب سے جنرل عبدالقادر بلوچ جو ہیں وہ کافی ان سے رابطے میں رہے ہیں حالیہ دنوں میں, اور حکومت میں ہی لوگوں کی زیادہ قیاس رہی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے طاہر القادری صاحب یہاں سے چلے جائیں. کہیں گے یہ کہ وہ میں بھی مختلف شہروں میں اب جلسے جلوس کروں گا اور اپنی تحریک جس کا وہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اس کو پاکستان کے کونے کونے میں لے کر جاؤں گا, لیکن پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دھرنے میں پھر تحریک انصاف کو اکیلے سے اپنی پریزنس برقرار رکھنی ہوگی. اور عمران نے کہہ دیا ہے کہ وہ عید یہیں منائیں گے تو ان کو تو اسٹے یہیں کرنا پڑے گا, لیکن طاہر القادری صاحب ہو سکتا ہے ہمیں لاہور میں یا کسی اور جگہ نظر آئیں. یہ ابھی کیا سرائی ہے, حتمی خبر نہیں ہے. حکومت کے نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ کافی دعوے دار ہیں کہ اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں پیش رفت ہو سکتی ہے. دوسری طرف جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ آج انہوں نے خطاب فرما دیا اور انہوں نے کہا کہ کافی دباؤ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے گیلانی صاحب نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز اناؤنس کرنا ہو, لیکن یہ وزیر اعظم کو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اگر میں وزیر اعظم کی جگہ ہوتا تو خود کہتا عمران خان کو پاکستان آپ سے چلتا ہے تو آپ چلا لیں, ہمارے سے نہیں چلایا جاتا. تو اس طرح کی باتیں خورشید شاہ نے پہلے کہیں, گزشتہ روز منظور وٹو صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہیں, اور آج یہی بات گیلانی صاحب دہرا رہے ہیں. اور جنرل پرویز مشرف جن کے حوالے سے یہ تھا کہ ای سی ایل سے ان کا نام نکالنے کی انہیں بہت جلدی ہے, وہ جلدی سے اماں کی عیادت کے لیے جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے اور وہیں سے امریکہ چلے جائیں گے. ان کے وکیل نے آج سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ آپ اس کو فی الحال اس کو ایڈجرن کر دیجئے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ای سی ایل کے کیس کو پرسو کرنے کے لیے. ان کے خلاف اور جو باقی 4-5 مقدمات ہیں مجھے ان کو دیکھنا ہے. اور جنرل صاحب سیاسی میدان میں کودنے کی تیاری کر رہے ہیں. 3-4 وہ انہوں نے انٹرویوز اپنی پسند سے چن کے دیے ہیں, لیکن وہ بظاہر نون لیگ کے اوپر اور میاں صاحب کے اوپر پریشر بڑھانے کا ٹیکٹکس لگتا ہے. ان کی دوڑنے کی جلدی ان کی نہیں نظر آتی. اسٹوڈیوز میں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, بڑے خود آ رہے ہیں آج آپ. اور ہمیں فون لائن کے اوپر جوائن کر رہے ہیں قائد حزب اختلاف پاکستان پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب. میں ایک تو شکر گزار ہوں, آپ تقریب میں ایک مصروف تھے ہمارے لیے, آپ نے اس میں سے وقت نکالا. آپ کا کل کا بیان بہت ہی اہم بیان تھا, اور اس کے بعد منظور وٹو صاحب نے ہمارے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انہوں نے کہا یہ میں موقف دہرا رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ مڈ ٹرم انتخابات کا اعلان کروا دیں, اور ابھی گیلانی صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں. تو از اٹ اے چینج آف اسٹریٹجی, پیپلز پارٹی نے نئی حکمت عملی بنائی ہے؟ ندیم, پہلے تو ڈاکٹر علوی آپ کے پاس بیٹھے ہیں, یہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں, اس کی مسکراہٹ بڑی اچھی لگتی ہے ہمیں, تو میرے سلام بھی کہہ دیں. یہ دوست ہیں آپ کے. بات یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے کل وہ کچھ اخباروں نے تو ٹھیک لگایا ہے, کچھ اخباروں نے اپنی مرضی سے جو سوٹ کیا ہے. جیسے ڈان ہے اس نے بالکل پراپر میری خبر کو کیری کیا ہے. بات یہ کہ میں نے یہ کہا ہے کہ آئین ہمارے پاس موجود ہے اور اس آئین کے اندر الیکشن کا طریقہ کار بھی موجود ہے. جہاں تک مڈ ٹرم ہے اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے, مگر میں نے بڑا واضح کہا کہ کسی بھی ڈرے اور طاقت کے ذریعے اگر کوئی الیکشن ہوتے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے تو وہ الیکشن چل نہیں سکتے, وہ آگے بڑھ نہیں سکتے, اور پھر ایک خطرناک ایک روایت پڑ جائے گی کہ پھر جس کو طاقت ہوگی وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ 50,000 لاکھ 2 لاکھ بندے لا کے
बिठा के अपने फैसले करवाता रहे। शाह साहब, समान ने भी ऐसे ही रिपोर्ट किया कि ये वजीर आजम की सवाबदीद है, वो अगर चाहे तो इस मौजूदा बहरान से निकलने का ये रास्ता है। आपने तजवीज दी कि ये एक रास्ता है। मैंने ये कहा है कि अगर इसका हल है तो यही है कि हमें मिल बैठ के डायलॉग के रास्ते कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर मिड टर्म इलेक्शन हो भी जाए तो उसका तरीक़ेकार कानून के मुताबिक ये है कि वजीर आजम फिर इस्तीफा दे और खुद मिड टर्म का ऐलान करें तो एक और बात है। अदरवाइज कोई भी ताकत के बल जोर जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता पे बंदूक रख के ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि आप माशाल्लाह सीनियर ये नहीं एक एंकर है मगर सीनियर आप पाकिस्तानी भी हैं जो बात को समझते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं कि इस मुल्क में 9 करोड़ वोटर है। अब 9 करोड़ वोटर की जगह पे अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख 1-1 लाख का जलसा करके 1.5 लाख का जलसा करके आपने अगर वो फैसला करना है तो फिर हमें ये इलेक्शन का ढोंग, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स ये छोड़ देने चाहिए। शाह साहब, मुझे एक आपकी बात से इत्तेफाक है मुकम्मल तौर पर कि आप बंदूक की जोर के ऊपर वजीर आजम को मजबूर नहीं कर सकते कि मिड टर्म करवाएं, लेकिन ये उनकी अपनी मर्जी है कि इस सियासी बहरान से निकलने का अगर वो ये रास्ता है डायलॉग के जरिए तो इस पे गौर करें। ये आपने तजवीज दी थी, मैं आपकी बात से मुतफिक हूं। मैंने एक और बात भी की है, मैंने भी कहा है कि हमारी रिफॉर्म्स कमेटी बैठी है, क्यों ना वो रिफॉर्म्स कमेटी 5 साल की जगह 4 साल कर दे और ये टेन्योर भी 4 साल हो जाए तो ये मसला भी काफी हद तक ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। लेकिन शाह साहब, इस पे नून लीग की जानिब से मैंने बात की उनके 2-3 रहनुमाओं से, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने इसके ऊपर ऑन एयर कहा कि बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि 4 साल मुद्दत कर दें। बहुत जल्दी होती है अपोजिशन को हुकूमत गिराने की, लेकिन नून लीग वाले बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आए। उन्होंने कहा आइंदा से कर लें, नेक्स्ट ईयर से कर लें। राजी हो जाते तो मैं उनको राजी कर लूंगा। चलो, अगर ये पीटीआई वाले 4 साल पे राजी हो जाएं तो आप नून लीग को 4 साल पे राजी कर लेंगे? आप ऐसे करें ना कि आप नून लीग की कमिटमेंट मुझे ऑन एयर ले दें तो मैं डॉक्टर आरिफ अलवी से इसी प्रोग्राम में कमिटमेंट है आपको मैं ले देता हूँ। थैंक यू बहुत शुक्रिया शाह साहब, मैं इंतजार करूंगा आपका नवाजिश। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप 4 साल के ऊपर राजी हो जाएंगे? भाई साहब, जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की, एक तो आपने शुरू में तज्जिया दिया, वो बहुत सारी चीज़ों में मुनासिब है और बहुत सारी चीज़ों में उसमें आपने खुद ही कह दिया कि तज्जिया है, क़यास आ रही है। तो लिहाजा क्या से रही है वो, मैं खबर नहीं, आपने कहा ना कि अवामी तहरीक वाले जा रहे होंगे या कोई उनका माहिदा होने वाला है, तो जो मेरी इत्तलात हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, मगर मैं चाहूँगा कि पैट का कोई नुमाइंदा होगा तो वही बताएगा। दूसरी बात ये कि खुर्शीद शाह साहब का ये जो प्रपोज़ल है ये प्रीडेट करता है हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। शाह साहब कुछ अरसे से कह रहे थे कि 4 साल मुद्दत होनी चाहिए और ये एक जनरली एक मुनासिब तजवीज़ इस माना करके ज़रूर है कि 5 साल इतना लंबा अरसा होता है कि जो इलेक्ट होकर भी आता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भूल जाता है। और हमारे यहाँ अपोजिशन भी सब्र से नहीं बैठती, जो रवायत है यही है, वो भी है। तो 4 साल तो काफी है। अच्छा है, मगर मैं पार्टी पॉलिसी इस वजह से बयान नहीं कर सकूंगा क्योंकि इसको कोर कमेटी के अंदर एक किसी इजलास के अंदर हमने अभी इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं की, मगर मेरी अपनी ज़ाती राय का इजहार। वैसे मैं आपको बताऊं, जब 18वीं तरमीम हो रही थी उस वक्त भी ये तजवीज़ ज़ेर गौर आई थी। हाँ। और नून लीग वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने इस पे बात की, लेकिन फिर कुछ जमातों ने इसकी मुखालफत कर दी। हाँ। और ये इसको साइड पे रख दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि खुर्शीद शाह साहब ने ये बात की कि ताकत की बुनियाद पर अगर हम किसी प्राइम मिनिस्टर को फोर्स करेंगे कुछ के इस्तीफ़ा दे दे तो वो मुनासिब नहीं है। तो मैं इससे भी इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम तो ये कहने नहीं आए थे कि तुम इस्तीफ़ा दो, हमने तो ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए इलेक्शन रिगिंग की, और मामला फंसा इस पर कि हुकूमत उस इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, सिर्फ उसी पर फंसा, यानी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इस्तीफ़ा था उसकी बुनियाद ये थी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब के होते हुए तहकीकात नहीं हो सकती। ठीक है ना, यही तो हमारा बेसिस था। हमारा बेसिस ये नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पुअर परफॉर्मेंस है इस वजह से वो इस्तीफा दें, या ये बेसिस था कि इलेक्शन रिगिंग हुई है लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दें। हमारा कहना ये था कि तहकीकात नहीं हो सकती लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दें। और हम उसके साथ साथ जब नेगोशिएशंस हो रही थी तो हम ऑप्शंस को भी देख रहे थे कि वो स्ट्रिक्चर्स यानी कवानीन तय कर लिए जाएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इन्फ्लुएंस से हटे। ये भी सोच विचार हुआ था और ये आपस में बैठकर हुआ था, मगर हुकूमत जो थी वो रिगिंग की तहकीकात के हवाले से करना नहीं चाहती थी। मेरा कन्विक्शन है
میرا بات ٹوٹی وہ تحقیقات پہ ٹوٹی تھی, وہ کسی اور بات پہ نہیں تھی, کسی اور بات پر نہیں ٹوٹی. کل ہمارے پاس منظور بھٹو صاحب تھے, اور منظور بھٹو صاحب نے انٹرسٹنگلی بائن ہی یہی پوزیشن لی جو آپ پی ٹی آئی والے مطالبہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, عمران سے مشاورت کر لی جائے, اور ٹی او آرز اس طریقے سے طے کیے جائیں کہ وہ جو ریگنگ کا وہ الزام ہے اس کی تحقیقات ہو جائے ود کنسلٹیشن آف عمران. مگر میں نے کہا آپ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں جو عمران خان مطالبہ کر رہا ہے, تو آپ تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اٹس اے نیو پوزیشن بائی پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا, مگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی جو پوزیشننگ ہے نا, وہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ تھا نا, معاف کیجیے اپنی باتوں کو روک بھی رہا ہوں, یہ ایکس رے جس نے ڈیولپ کیا رونجن ہے نا, جرمن سائنٹسٹ تھا, اس نے وہ فوٹوگرافک پلیٹس پر کام کر رہا تھا. اچھا, فوٹوگرافک پلیٹس پر کام کرتے کرتے اس نے ایک پلیٹ ڈیولپ کی جس میں ہڈیوں کے نشان آ گئے ہے نا, تو اس نے کہا یہ کیا ہے. اچھا, اس کو وہ کوئی آلہ اس نے سائیڈ میں رکھا ہوا تھا جو جنریٹ کرنا چاہتا تھا بجلی شجلی, تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا یہ ایکس ریز ہے. ایکس کا مطلب میں نہیں جانتا کیا ہے, یہ ایکس ریز ہے. تو یہ جو ہمارا دھرنا ہوا, اس دھرنے سے پاکستان کے لیے بہت ساری خوبصورت چیزیں نکل رہی ہیں. یعنی خوبصورت چیزیں نکل رہی ہیں کہ ایک لیفٹ تھا ندیم ملک صاحب, مجھے نہیں معلوم کہ آپ لیفٹ میں رہے یا رائٹ میں رہے, مگر سینٹر میں رہتا ہوں. سینٹر میں رہے. اچھا, ایک لیفٹ تھا جو میں لیفٹ میں کبھی بھی نہیں تھا, مگر لیفٹ کی جو اسپرٹ تھی نا کہ مزدور اور کسان کے حقوق کے حوالے سے اور نیچے سے سٹرگل کرنا, تو جب لیفٹ فوت ہو گیا تو مزدور اور کسان کے حقوق بھی فوت ہو گئے پاکستان میں. بریک لے لیں, میرے پروڈیوسر صاحب بے قرار ہو رہے ہیں, بریک لینے جی. یہ لیفٹ اور رائٹ اور پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا, اس نے کیا کھویا کیا پایا, اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز بھٹو صاحب. ممتاز بھٹو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھٹو صاحب, آج آپ نے نون لیگ کو چھوڑ کر آپ کراچی آئے ہیں بدین سے, تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ آج بڑا دن کیا سرائیاں چلتی رہی ہیں کہ ممتاز بھٹو کون سا اہم سیاسی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ جی, یہ تو بالکل غلط بات ہے. سارا دن ہم اس کی تردید کرتے رہے ہیں کہ میں نے مسلم لیگ نہیں چھوڑی, نہ یہ میں نے کہا. لیکن بات یہ کہی میں نے جو کہی کہ شاید اپنا اندازہ تھا کہ شاید مسلم لیگ نے ہمیں نکال دیا ہے. اچھا, کیونکہ وہ جو ہماری ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, ہمارا معاہدہ تھا, جن اصولوں پہ وہ مبنی تھا معاہدہ, ان کی ٹوٹل خلاف ورزی کی گئی ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ہمیں نکال دیا ہے. اچھا, آپ کا تاثر یہ ہے کہ نون لیگ والوں نے آپ کو نکال دیا کیونکہ جو معاہدہ تھا اس کی انہوں نے پاسداری نہیں کی؟ ہاں بالکل, وہ تو توڑ دیا معاہدہ. اور آپ نے بڑے سخت, آپ کا وہ میں سن رہا تھا پریس کانفرنس میں, آپ کہہ رہے تھے کہ جو رورل سندھ ہے اس میں نون لیگ کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. بڑے آپ نے آج بڑی سٹرونگ آبزرویشنز دی ہیں, کیوں, کیا وجہ تھی اس کی؟ نہیں, یہ تو ایک حقیقت میں نے بیان کی کہ ادھر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے, کوئی لوگوں کے پاس جانے والا نہیں ہے. اور پچھلی جو الیکشن تھی تو اس میں تو خود پارٹی کے لیڈرشپ نے اپنی پارٹی کو نظر انداز کیا. یہاں ٹکٹس جو تھی وہ معاہدہ کر کے دوسروں سے ان کو دے دی. پیپلز پارٹی یہ کیوں نظر انداز کیا بھٹو صاحب؟ یہ پارٹی کو آپ نہیں, لوگوں کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہے؟ اس پہ بڑی قیاس آراریاں ہو رہی ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا پیپلز پارٹی سے پہلے ہی معاہدہ ہو گیا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. اچھا, یہ پیپلز پارٹی سے معاہدہ تھا کہ ادھر تم ادھر ہم, کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ؟ ہاں, یہ لوگوں کی آبزرویشنز ہیں. اچھا, لیکن ایک چیز بتائیے گا مجھے ممتاز بھٹو صاحب, کیونکہ آپ نے یہ بڑی, اگر اتنی سخت بات کہی ہے تو آپ اس کا دوسری بات کو بھی آپ روشنی ڈال سکتے ہیں. کیا سندھ کے اندر جو انتخابات آپ نے ہوتے دیکھے اس میں دھاندلی ہوئی؟ بڑے پیمانے پہ جی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, ہاتھوں سے پکڑی. اور اگر اس پہ کوئی انکوائری ہو, کوئی کہیں بلائے تو میں کٹہرے میں کھڑے ہو کر اور اس کی گواہی دوں گا, ثابت کروں گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ 90% یہاں کی جو
इलेक्शंस और जो मेंबर्स बने वो धांधली के जरिए। 90% जो लोग मुंतखब हुए हैं वो धांधली के नतीजे में मुंतखब हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ तो इन्होंने पुलिस और पोलिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी लगा दी थी। ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई ये जो सीट है हम आपसे लेंगे, और ऐसी जगहों पे जहाँ वो इनके कैंडिडेट्स घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे वहां भी वो बड़ी अक्सरियत से जीत के आए हैं। लेकिन भुट्टो साहब वहां पर तो रिटर्निंग ऑफिसर जजेस थे, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने मना नहीं किया जब इस तरह की धांधली हो रही थी? कौन करेगा यार, ये इन्होंने सब कुछ वो फिक्स किया हुआ था। इन्होंने पूरी इंतजामिया इलेक्शन से पहले ही हर जिले में चुन चुन के अपनी मर्जी की लगाई थी, खसूसन पुलिस ऑफिसर। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मेरा बेटा खड़ा था लाखाड़े में, वो मरकज से पुलिस ऑफिसर ले आए, डीआईजी भी और एसएसपी भी वो मरकज से ले आए, उनको आके पोस्ट किया इलेक्शन के लिए। जी बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं जी मुमताज भुट्टो साहब। वो कहते हैं कि 90% इंतखाबात में जो लोग मुंतखब हुए धांधली पर मबनी थे, और उन्होंने कहा सारा कुछ पहले से फिक्स्ड था। एक चीज भुट्टो साहब फरमाइएगा, इमरान खान यहाँ धरना देकर बैठे हुए हैं, मुझे मालूम नहीं है कि आपके जज्बात क्या हैं पीटीआई के हवाले से, लेकिन उनका मुतालबा यह है कि एक जुडिशल कमीशन बने जो रिगिंग की तहकीकात करे। आरओज ने क्या किया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या वोट जेन्युइन डाले या पीछे बगैर ठप्पे शप्पे खुद ही मार मूर के तो अंदर डाल देते रहे, ये इस तरह के मुतालबात वो कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा मुतालबा करते? मैंने तो पहले दिन मौका मिला तो ये मुतालबा किया था इलेक्शन के बाद कि बड़ी धांधली हो रही है, अब जुडिशियल इंक्वायरी कराए, तो ये तो बिल्कुल मुनासिब है। एक चीज फरमा दें कि आपका कोई ऐसा इरादा है तहरीक इंसाफ के साथ शमूलियत का, या कोई इत्तेहाद करने का, या इनसे बातचीत करने का, या इन्होंने आपसे रब्ता किया? नहीं, रब्ता ऐसे तो मेल जोल रहता है रब्ता इनसे। हाँ, इमरान खान मेरा पुराना दोस्त है, शाह महमूद कुरैशी अभी हमारे गांव आए थे, उनसे पुराने खानदानी ताल्लुकात हैं। दूसरे भी पीटीआई के बहुत से लोग हैं जिनसे हम जान पहचान है, ये तो है। लेकिन हमारे लिए जिस पार्टी में हम बैठते हैं ना, वो छोड़ना बड़ी मुश्किल बात बन जाती है। लेकिन क्योंकि हमारा जो मुआहदा था वो तोड़ा गया और हमें कोई याद ही नहीं करता, तो इसलिए मैंने कहा है कि ईद के बाद हमारा जो साबिक सिंध नेशनल फ्रंट था, उसकी सेंट्रल कमेटी थी, उसका हम इजलास बुलाएंगे और दोस्तों से मशवरा करेंगे कि अब क्या करना है। ईद के बाद ये आप फैसला करेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे मुमताज भुट्टो साहब से? नहीं, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। ये वालेकुम सलाम। मुमताज भुट्टो साहब जिस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, तो ये नया नहीं है। आप ऑन एयर उन्हें अपनी पार्टी की दावत देना चाहें तो दे सकें। मैं तो बिल्कुल मुमताज भुट्टो साहब के साथ मुलाकातें रही हैं। आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ पॉलिटिशियन। और ये भुट्टो साहब ने एक ही आदमी के लिए अगर कभी कुछ कहा था ना, तो शायद लोगों को याद ना हो कि उन्होंने कहा था कि मेरा एक ख़ानदान का एक आदमी है जिसको मैं सियासत के अंदर अपने साथ मिलाऊंगा, एंड दैट इज़ माई टैलेंटेड कज़न। तो ये मुमताज़ भुट्टो के सिलसिले में भुट्टो साहब की तारीफाना कलमात थे बिफोर ही फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुमताज भुट्टो साहब, जो ईद के बाद आप इजलास बुलाया है आपने, क्या उसमें ये गौर करेंगे कि तहरीक इंसाफ से बात करनी है या नहीं करनी? जी हाँ, हम पूरी सियासी जो सीनारियो है उसको ज़ेरे गौर लाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम ईद से दम होने का फैसला भी इसी कमेटी ने किया था, आइंदा के लिए भी यही कमेटी फैसला करेगी कि हमें क्या करना है, जिसमें तहरीक इंसाफ में शमूलियत की ऑप्शन पे भी गौर होगा। बस वो तो मेंबरों पे मदार है, जिसने जो कुछ डिस्कस करना चाहा उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन ये ऑप्शन ओपन है ना, ये तो मैं तस्दीक इसलिए आपसे कर... तो सब खुले, हाँ सब खुले, तो सब खुले हैं। ऑप्शन खुला है जी, तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऑप्शन भी खुला है। मुमताज भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। भुट्टो साहब ने बहुत अहम पते की बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि 90% इंतखाबात धांधली पर मबनी, और जो नारा उन्होंने लगाया, भुट्टो साहब का ही नारा है, वो किसी और तनाजुर में था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी पे वो कहा कि उधर तुम इधर हम, और उन्होंने कहा कि फिक्स था सारा कुछ। और कहते हैं कि ईद के बाद इजलास बुलाया जिसमें फैसला करेंगे। ऑप्शन खुला है, अभी फैसला किया नहीं है कि तहरीक इंसाफ में शामिल होना या नहीं होना। इस ऑप्शन के ऊपर फैसला ईद के बाद करेंगे। इस वक्त हमारे पास दो और मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तौफीक भट्ट साहब वज़ीराबाद से, जिनके हवाले से अभी मरियम बीबी ने एक ट्वीट भी किया
کہ ڈونٹ میس ود دا لائنس. انہوں نے کہا کہ یہ شیروں سے پنگا مت لو تحریک انصاف والوں. آج کچھ وزیر آباد میں جو کچھ ہوا وہاں نعرے لگا رہے تھے پی ٹی آئی والے, تو اس کے جواب میں توفیق بٹ صاحب جو تھے وہ ذرا غصے میں آ گئے, تو انہوں نے بھی کچھ پٹائی بائی کافی زیادہ کر دی. وہ فوٹیج بھی میں کوشش کروں گا آپ کو پروگرام میں دکھاؤں. اس کے علاوہ بلال عرف بلو بٹ صاحب جنہوں نے شاہ محمود صاحب کے گھر پہ چڑھائی کی تھی, وہ آج جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس پہ کر رہے تھے. تو یہ دونوں بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ بھی ان بٹ صاحبان کے ہاتھوں مار کھا کے آئے تھے گجرانوالہ سے. تو پہلے توفیق بٹ صاحب سے شروع کرتے ہیں, اجازت ہے آپ کی؟ توفیق بٹ صاحب, آپ نے پی ٹی آئی والوں کو کیوں مارا آج؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم ملک صاحب, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, ابھی بھی میں چینل سے کافی یہ کر رہے ہیں کہ مارا توفیق بٹ نے مارا, یہ کر رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں, میں ذرا تھوڑا سا نا 1-2 منٹ میں بات کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. آج پروگرام تھا, میاں صاحب آئے تھے ادھر ہمارے گجرانوالہ وزیر آباد میں, تو سیلاب زدگان کی امداد کے بارے میں پروگرام تھا. صحیح. اس میں قائد محترم نے میرے خیال میں ایک لفظ بھی سیاست پہ نہیں بولا. وہ کہہ رہے تھے یہ ہم سب مل کے پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا تھا, پہلے یہ بتا دیں پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا؟ میں وہی کچھ نہیں تھا کیا. انہوں نے کہا کہ 10-12 لوگ تھے, یہ روزانہ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے یا جلسوں میں اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو, جاؤ ان کو جو سبق دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کے لیے اچھا سبق کیا کیا انہوں نے توفیق بٹ صاحب, جس پہ معاملات بگڑے انہوں نے کیا کیا؟ سن لینا, بگڑا بگڑا کوئی معاملات نہیں, ویسے ہی خود ہی بھاگ گئے ہیں. میں نے تو کہا بھی کچھ نہیں ہے, خود ہی بھاگ گئے ہیں. بٹ صاحب آپ کا خوف ہے, دہشت ہے آپ کی, آپ کے ڈر سے بھاگے؟ نہیں, میں جب ان کی طرف گیا میں نے پوچھنے لگا تھا یار کیا بات ہے, معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا کیا تھا یہ تو بتا دینا, پھر میں جواب بھی لے لوں آگے سے. آگے سے انہوں نے پھر وہ مجھے بھی تھوڑی سی جیسے منہ پہ میرے, یہ ہمارے وہ سیلاب زدگان کے بارے میں پروگرام تھا, میاں صاحب آئے ہوئے تھے. جب میاں صاحب چلے گئے تو بعد میں انہوں نے تماشا لگانے کی کوشش کی, تو میں ان کو پوچھنے گیا تو مجھے انہوں نے 1-2 ان کے نوجوانوں نے بدتمیزی, ابھی میں نے ہاتھ اوپر ہی کیا تو یہ سارے بھاگے بڑھ گئے. اور میں اچھا آپ ساتھ ہی رکیے توفیق بٹ صاحب, آپ کی دہشت ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ اوپر کیا تو یہ سارے 10 لوگ بھاگ گئے. میں ان کو آوازیں مارتا رہا, بات تو سنیں اگر آپ. ڈاکٹر عارف الوی صاحب کیا موقع ہے, آپ بٹ صاحب ساتھ رکیے گا, یہ کچھ آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے وزیر آباد کا انسیڈنٹ؟ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو لوگوں کے اپنے ایکسپریشنز کی عکاسی ہے وہ زبردست. کیا کیا تھا آپ کے ورکرز؟ مجھے نہیں معلوم, میں نے ابھی وہ دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ایکسپریشنز کا معاملہ جو ہے نا وہ اس طرح سے زبردستی نہ روکا جا سکتا ہے, نہ دھوس کے ذریعے اس معاملے کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اور میں نے مثال دی کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ ہوتا ہے, لہذا یہ انلیگل بھی نہیں ہے. اگر وہ نعرے والے لگ رہے تھے تو نعرے کے جواب میں آپ بھی نعرے لگا لیتے, وہ پٹائی وائی کچھ زیادہ بات نہیں ہو گئی؟ نہیں, یہ سارا دن جو جلسوں میں کنٹینر پہ آپ 24 گھنٹے ان کو ٹائم دیتے ہیں, ان کا جی نہیں بھرتا. یار یہ بات کہنا کہ جناب کنٹینر پہ کہتے ہیں, کنٹینر پر عوام سے بات کرتے ہیں, اور کریں گے یار, جی بھرے نہ بھرے, جی بھرے نہ بھرے بھائی صاحب, جی بھرے نہ بھرے, کن کے ساتھ آپ بات کرا رہے ہیں؟ جو یار تمیز آپ کو سیکھنی چاہیے, آپ کو سیکھنی چاہیے میرے بھائی. بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں آپ؟ سبق دے رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اچھا ہے نا توفیق بٹ صاحب, میرے خیال میں نعروں کا جواب سیاسی نعروں کا, آپ بھی سیاسی نعرے لگا لیتے, لیکن مار پیٹ کچھ زیادہ ہو گئی. تو میں آپ کا تو میں شکریہ ادا کروں گا, لیکن ان کے لیے آج ایک ٹویٹ کی مریم نواز نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک لیسن ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے, اور آئندہ سے وہ اگر شیروں سے مستی کریں گے تو ایسا ہی جواب انہیں ملے گا. تو میرے خیال میں مارا ماری کے بغیر بھی جواب ہو سکتے ہیں, سیاست میں مارا ماری ضروری نہیں ہوتی. باقی نعرے وارے ماریں ٹھیک ہے, دونوں جماعتیں مرکزی کرتے ہیں. اچھا بلو بٹ صاحب سے بھی بات کر لیں. بلو بٹ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ملک صاحب. بٹ صاحب شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آج آپ ہاشمی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے, کچھ دن پہلے ان کے خلاف بول رہے تھے اور شاہ محمود قریشی کے گھر پہ چڑھائی کر رہے تھے. یہ کچھ عدلی بدلی کیسے ہوگی, چینج آف ہارٹس کیا ہوا, کیا آپ جلدی سے بدل گئے؟ اس سے ملک صاحب پہلی بات تو میری گزارش یہ ہے کہ میرا نام تو بلال بٹ ہے, یہ بلو بٹ تو شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب نے مہربانی کی اور انہوں نے میرا ایک نک نیم پیدا کر دیا پاکستان کی تاریخ میں, پر میرا کوئی نک نیم نہیں تھا اس طرح کا. لیکن دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے, وہ جو بات دراصل یہ چیز کا جو بیک گراؤنڈ یہ تھا, جو میرا سٹیٹمنٹ چلا تھا کہ جب اس وقت ہاشمی صاحب اس وقت ان کے کنٹینر پہ موجود تھے, اور یقیناً جاوید ہاشمی صاحب پروسیس کے آدمی ہیں, وہ کوئی آرڈنری پولیٹیشین نہیں ہے,
انہوں نے جب اس پارٹی میں جانے کا فیصلہ کیا تو یقیناً مجھ جیسے بے شمار ورکرز ہوں گے جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹیز کے اندر، ان کا ان پر شفا لگتا تھا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر جو ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انہوں نے کنٹینرز پر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب جیسی شخصیت نے بھی ایسے ایسے الفاظ ادا کیے، ایسی ایسی غلط زبان استعمال کی، اس سے کارکنوں کا مجھ سمیت بڑا ہی دل گزاشتہ ہوئے. اور ہم نے جو بات سن کی تھی وہ بات میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی غلط بات تھی، لیکن اس کے بعد ہاشمی صاحب نے جو اچھا آپ کو وہ بات سنوا دیتے ہیں. آپ ایسے کریے بلال صاحب، آپ 1 منٹ اگر ہولڈ پہ رہیے تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، کیونکہ یاد دہانی لوگوں کی بھی اور میری بھی ہو جائے گی، آپ کی بھی ہو جائے گی. سنوائیے گا جی ذرا وہ بلال صاحب کا سٹیٹمنٹ سنوا دیں، بٹ صاحب کا، تو پھر آگے چلتے ہیں. بٹ صاحب کا سٹیٹمنٹ پلے کریے گا جی. شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی کے خلاف ان لوگوں نے ملتان کی سیاست کو بدنام کر دیا. دونوں لوٹوں نے، شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی، یہ پاکستان کی سیاست کے وہ بدنما داغ ہیں جنہوں نے نہ صرف ملتان کو بدنام کیا بلکہ پاکستان کی سیاست کو بدنام کیا. میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے آگے بڑھ کر کام کیا ہے اور ہمیشہ جمہوریت کے لیے کام کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. اور انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس وقت جو وقت کا تقاضا تھا اور انہوں نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں اس سے جمہوریت کو ایک نہ صرف قوت ملی بلکہ جمہوری عمل کو تسلسل کو آگے بڑھانے میں بھی جو ہے وہ بڑی جی بلال صاحب، ابھی آپ نے پہلے بدنما داغ انہیں کہا سیاست کے لیے، پھر آپ نے کہا سیاست کے لیے بڑی خدمات ہیں، تو میں آپ کا پہلا بیان درست مانوں یا بعد والا درست مانوں؟ میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں ملک صاحب بات یہ ہے کہ جو کچھ کنٹینر سے روز میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہم سنتے تھے نا کہ اسے پکڑ لو، گھسیٹ لو، مار دو، اوے نواز شریف، یہ جو الفاظ ہیں نا جی، یہ کسی سیاسی لیڈر کو زیب نہیں دیتے. کبھی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں سنے ہوں گے. اچھا، جب روز کنٹینر سے کھڑے ہو کے آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو گالیاں دیں گے تو کارکنوں کا آخر ایک لیول ہوتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد دل برداشتہ لوگ اسے برداشت نہیں کر پاتے. اچھا، اس کا آپ جواب نہیں دے رہے، یہ بتا دیجئے کہ اب جاوید ہاشمی صاحب کی جو سپورٹ ہے، جی جاوید ہاشمی صاحب کی سپورٹ آپ کریں گے جن کو آپ نے بدنما داغ کہا تھا، اب نون لیگ انہی کو سپورٹ کر رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں، سنیں میرے. جاوید ہاشمی صاحب جب تک پی ٹی آئی میں موجود تھے، ان کا جو میرا سٹانس تھا، جو میں نے بات کی تھی، میں اس پہ قائم ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں جا کر، آپ ابھی بھی قائم ہے کہ وہ سیاست کے لیے بدنما داغ ہے؟ اس وقت میں تھی، آپ ساتھ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، نون لیگ آپ سپورٹ بھی کر رہی ہے. اس وقت کی بات ملک صاحب میں کر رہا ہوں، میں جو الفاظ ادا کیے تھے میں الفاظ سے مکرتا نہیں ہوں، لیکن جو جاوید ہاشمی صاحب نے بعد میں کردار ادا کیا ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے، انہوں نے جو کام کیا اور جو راز انہوں نے فاش کیا عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کی پلاننگ کا، اس کے بعد جو انہوں نے جمہوریت کو آکسیجن فراہم کی ہے، جو تقویت دی ہے جاوید ہاشمی صاحب نے، ان کا میں سمجھتا ہوں یہ جو کریکٹر تھا، یہ کردار تھا، یہ بہت پازیٹیو تھا. اور ان پر جو ویسے بٹ صاحب جاوید ہاشمی صاحب سزا سے ہی ایسے ہیں، پتہ نہیں آپ انہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، وہ نون لیگ میں ہی ایسے تھے اور میاں صاحبان انہیں زیادہ پارٹی میں اوپر نہیں آنے دیا اور وہ خائف رہتے تھے کہ یہ باغی سا آدمی ہے، کس طرح کے بیانات دیتا ہے. اور جب چھوڑ کے بھی گئے تھے نون لیگ اسی طریقے سے چھوڑ کے چلے گئے تھے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت کوشش کی ان کو منانے کی، کلثوم بھی گئی منانے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، میں نہیں مانتا. تو یہ ان کی طبیعت میں ان کا حصہ ہے. لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ یہ چیز ہے کہ آج نون لیگ دوبارہ ان کی سپورٹ میں کھڑی ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ نون لیگ دوبارہ سے جاوید ہاشمی صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے. ملک صاحب سچویشن یہ ہے اس میں کہ ملتان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے 16 تاریخ کو. اب ملتان میں پی ایم ایل این نے آدمی کھڑا، ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ ملتان کے جو لاکھوں ووٹرز اور سپورٹر ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے چاہنے والے ہیں، آخر انہوں نے کئی ووٹ کاسٹ کرنا تھا. اب ہمارے سامنے امیدوار تھے سارے کینڈیڈیٹس، آزاد امیدوار. تو میری نظر میں اور ملتان کی پارٹی کی نظر میں، باقی ساتھیوں کی نظر میں جاوید ہاشمی صاحب سے بہتر اور موزوں امیدوار اور کوئی نہیں تھا. ہم نے کل اس کا فیصلہ کیا، باضابطہ مشاورت کی. 700-800 لوگ کل ہماری میٹنگ میں موجود تھے. لیکن آپ کو پارٹی ٹکٹ دے دینا چاہیے تھے نا انہیں، پھر باقاعدہ انٹائٹل ہو جاتے، وہ سارے لوگ ان کو جا کے ووٹ کر دیتے. یہ تو پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا. لیکن مطلب صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے ان کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا جب پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، اس پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں؟ کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. چلیں میں آپ کا نقصان نہیں پہنچایا، یہ غلط فہمی ہے. بلال صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ یہ ٹائم شیئر کیا. صرف ایک لاسٹ کویسچن بتا دیں جاتے جاتے، شاہ محمود کے گھر پہ اٹیک کیوں کیا تھا؟ کوئی اٹیک نہیں کیا تھا، اٹیک نہیں ہوا تھا ملک صاحب وہاں پہ.
ایک ہم نے رکھا تھا احتجاجی پروگرام چوک دولت گیٹ پر، وہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا گھر ہے، اور ہم نے ریلی ادھر لے کے جانے اتفاقاً اس میں کوئی پلان نہیں تھا، اس میں کوئی پلان نہیں تھا اتفاقاً. ہاں اب جب ہم بس ہو گیا ہے، پلان نہیں تھا، ہو گیا. نہیں. چلے میں بلال بٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے بات کر لوں. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھائی صاحب اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. یہ جو ان کے الفاظ پہلے جو لیکن نون لیگ جاوید ہاشمی صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے. بالکل نون لیگ کر رہی ہے اور ہمیں معلوم تھا کہ کرے گی. آپ کے وہاں امیدوار کون ہے؟ ہمیں جی آپ کے ہمارا کوئی امیدوار نہیں، ہم خود اسمبلی سے استعفیٰ دیے ہوئے. اچھا میں کچھ چیزوں پر واپس آؤں گا. یہ جو آپ نے دو چیزیں دکھائیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف ہاتھ اٹھایا تھا، لوگ بھاگ گئے، تو مار پیٹ کمال ہے یار، ہے نا. اچھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے نہ چیزیں روکی جا سکتی ہیں. جمہوری حق ہوتا ہے لوگوں کا، دنیا بھر میں ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہیکلنگ ہوتی ہے، جاسلنگ ہوتی ہے. گورنمنٹ کے نمائندے جب کوئی بات کرتے ہیں اور لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، مار پیٹ کے علاوہ زبانی باتیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں سرگودا میں ہم نے کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ سیلاب زدگان کی جگہ پر ہم نے لوگ بھیجے تھے، یہ اسکولوں میں ہم نے کیا تھا. یہ جو کون سا تھا انسٹیٹیوشن پریسٹن یونیورسٹی، پریسٹن یونیورسٹی، اس میں ہم نے کیا تھا. لیکن آپ نعرے کم مارے نا جی، آپ نعرے زیادہ مارتے ہیں. میاں صاحب کو بولنے دیا کریں، میاں صاحب کو بولنے دیا کریں. پرائم منسٹر پاکستان تو ہے نا، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اور ہیکلنگ ہوگی. جارج بش کو جوتا پھینکا گیا تھا تو ہیکلنگ ہوتی ہے نا. اینڈ دس از اے ڈیموکریٹک رائٹ، اس کو آپ دور نہیں کر سکتے. مگر بریک سے واپس آئیں گے، جہاں ہم نے پہلی بریک سے پہلے چھوڑا تھا نا، وہ آپ نے لکھے ہوئے نکتے، آپ نے بریک لے لیں جی. بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عارف الوی صاحب، ہم نے جہاں پہلی بریک لی تھی وہاں سے ہمارا وہ سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، لیفٹ اور رائٹ کی ڈیوائیڈ، اور آپ نے کہا تھا عمران خان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. وہ کیا ذمہ داری آ گئی؟ اچھا ایک تو میں عمران خان کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے کہ ہم نکلے ایک قوم سے ایک بات کی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ پریشر بلڈ اپ ہو الیکٹرل ریگنگ کے حوالے سے اور الیکشن ریفارمز کے حوالے سے. اس میں خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ طاقت کی بنیاد پر یہ استعفیٰ نہیں لیا جا سکتا. ہم سمجھتے ہیں طاقت کی بنیاد پر نہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ الیکشن ریگنگ کے حوالے سے جو تحقیقات ہوں اس دوران وہ نہ ہو. اچھا مگر ایک اور بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریزولوشن پاس ہوا تھا جس کے تحت الیکٹورل ریفارمز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی، اس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سینٹنس کا اضافہ کروایا تھا جس کے اندر یہ تھا کہ پچھلے الیکشنز کی جو میل پریکٹسز ہیں اس کی بھی تحقیقات ہو. تو پارلیمنٹری کمیٹی بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی کہ پچھلا وہ دیکھے بغیر وہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جا رہی ہے. لیکن میں ایک سوال، جہاں سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا شاہ صاحب سے، آپ نے ان کا ذکر کر دیا، پیپلز پارٹی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، وہ نئی بات کر رہے ہیں. آج اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ وہ نعرہ نواز شریف صاحب کی جان نہیں چھوڑ رہا، گیلانی صاحب نے مڈ ٹرم کا ذکر کر دیا، خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم اپنی مرضی سے چاہیں تو یہ حل ہو سکتا ہے. منظور بٹو کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کروا لیں. اچھا کہنے کو تو بڑا اچھا تھا، نئی باتیں آ رہی ہیں. نہیں دیکھو کہنے کو بڑا اچھا تھا، کیوں آ رہی ہیں یہ ہم نے تو ریکگنائز کیا اور آپ نے بھی کیا ہوگا. کہنے کو بڑا اچھا تھا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، اور کہنے کو بڑا اچھا تھا کہ سب ہم یونائٹ ہو گئے، اور کہنے کو بڑا اچھا تھا کہ جمہوریت کی خاطر ہوئے اور آئین کی خاطر ہوئے، جس سے ہمیں بھی اعتراض نہیں، ہم بھی جمہوریت کی خاطر اور آئین کی خاطر اکٹھا ہوئے. مگر لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ سب مل گئے، یہ مکہ ہے، یہ وہ جو جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کی ایلیگیشنز لگاتے تھے، وہ سب اکٹھا ہو گئے. ایک سٹیٹس کو اندر تھا اور اینٹی سٹیٹس کو باہر تھا. اب پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو رہی ہے، احساس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کو اس کی خوف کے احساس میں ہی میکا بلاول نے وہ معافی مانگی. بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ورکر سے معافی مانگی کہ ہماری پچھلی غلطیوں کو معاف کر دو. تو یہ پریشر میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پریشر میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں وہ کہہ رہے کہ اگر انہوں نے واقعی ورکرز کے پاس پھر جانا ہے، ان کو لانا ہے، تو پھر یہ آدمی اس بات سے شروع کرتا ہے. تو لیکن ان کے ٹاپ لیڈرز ہیں یہ 4-5 جی، اعتزاز احسن صاحب، گیلانی صاحب، خورشید شاہ صاحب، جو سارے، منظور بٹو صاحب. اچھا اور ٹرم کی بات دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیے، اچھا سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دھاندلی کے اوپر تو سب اکٹھا ہے نا. JUI کے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ KP میں دھاندلی بھی ہے. کون نہیں کہہ رہا؟ ابھی بھٹو صاحب. اچھا بھٹو صاحب PMLN کے ہیں نا، پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ 90% سندھ کے اندر دھاندلی بھی ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں، میں گڑ گڑا کر قوم روئے
اور یہ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تحقیقات کر لو، یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا آصف زرداری صاحب نے کہا آروز کا الیکشن ہے، سب لوگ مل کر کتنی آوازیں ان کو چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ دھاندلی ہوئی۔ اس کو دیکھو گے، میں کہتا ہوں کہ قوم کو بڑے کرائسس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آج ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، ہم نے یہ بتایا کہ یہ اکانومی کا بہانہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں، یہ اکانومی کا ڈاؤن ٹرن انڈسٹریل پروڈکشن کا یہ 6-7 مہینے سے چل رہا ہے، ایکسپورٹس ڈوینڈل ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے دھرنوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا نہیں کیا، یا آپ کو ذمہ داری ماننی کیونکہ میں تو جنوری سے لے کر اچھا خاصا سٹیبل ہوا ہوا تھا، وہ 103 پہ چلا گیا جنوری۔ اچھا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس ڈوینڈل ہو رہی ہیں، امپورٹس جا رہی ہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں ڈی چوک سے ہم ایکسپورٹس کو روک رہے ہیں؟ بے یقینی پیدا نہیں روک رہے، پتہ نہیں ہے حکومت چلنی ہے کہ نہیں چلنی۔ نہیں حکومت دیکھو بے یقینی چلتی ہے، نظام چلے گا، پالیسیز کے اوپر چلتی ہے، یہ حکومت کے آنے جانے سے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جاپان میں پچھلے 50 سال میں بے انتہا ترقی ہوئی ہے، ٹھیک ہے تو حکومتیں بدل جاتی ہیں نا، ایوری 14 months ایوریج لائف آف اے پرائم منسٹر از 14 months، ہے نا؟ تو لہٰذا یہ ہمارے اوپر الزام نہیں، جاپان جیسا نہیں ہے، یہ جنوری سے یہ معیشت یوں جا رہی ہے نا، یہ معاملہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، یہ ہمارے گلے ڈالنے کی کوشش کریں گے، مگر مستقبل کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کریڈیبلٹی کمزور ہو رہی ہے، ان کے اوپر جو نعرے لگ رہے ہیں، یہ کنٹینر سے جو کہا جائے، جو یا دھرنا طوالت اختیار کر رہا ہے، آپ کے اوپر تو اس کو سسٹین کرنے کا پریشر ہے، لیکن نون لیگ کے لیے اپنی کریڈیبلٹی اور ریلیونس کو برقرار رکھنے کا پریشر، مگر کریڈیبلٹی لائیں گے کہاں سے؟ یعنی گو نواز گو کا جو نعرہ لگائیں گے اس کے خلاف لڑ کر لائیں گے کریڈیبلٹی؟ ڈاکٹر عارف الوی صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔